إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما معزز اور مکرم احباب گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک ارشاد گرامی آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جوامع الکلم میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس مومن کا ذکر کیا ہے جو اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ قوی اور طاقتور مومن اللہ کے ہاں زیادہ بہتر، زیادہ خیر والا اور اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور اور نحیف مومن کے۔ وفی کل خیر، لیکن ہے دونوں کے اندر ہی خیر اور بھلائی۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیز آپ کو مفید نظر آئے، جس کا دنیا یا آخرت کے حساب سے فائدہ ہو، اس کے لیے حرص اور کوشش کریں اس کو حاصل کرنے کی۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا واستعن باللہ، اور اس کو حاصل کرنے میں اللہ کی مدد حاصل کریں، اللہ سے مدد طلب کریں،
ولا تعجز، اور ہمت نہ ہاریں، پیچھے نہ ہٹیں، ہمت نہ ہاریں، کسی چیز کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیں۔ ہمت اور حوصلے کے ساتھ جو چیز دنیا اور آخرت کے حساب سے آپ کے لیے بہتر ہو، نفع مند ہو، خیر والی ہو، اس کی کوشش کرتے رہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں۔ ولا تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا، اور کبھی بھی زبان سے یہ نہ کہیں کہ میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا، کہ اگر میں اس طرح کرتا تو پھر اس طرح ہو جاتا، کیونکہ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ یہ جو اگر کا لفظ ہے نا، اگر، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی دخل اندازی ہے۔ وَلَٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ وَفَعَلَ، کوئی اونچ نیچ نقصان ہو جائے تو اس پر یہ کہیں کہ جو رب نے مقدر میں لکھا تھا وہی ہوا ہے، جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا وہی ہوا ہے۔ پچھلے پر پچھتاوا کرتے کرتے اپنی عمر ضائع نہ کر دیں، بلکہ آگے بہتری کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں اور اللہ سے مدد بھی طلب کرتے رہیں۔ یہ انتہائی خوبصورت، دنیاوی اعتبار سے بھی ایک مومن کے لیے بہترین رہنمائی، اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ رہبانیت، دنیا سے بالکل قطع تعلقی، دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، اور صرف مسجد مل کے بیٹھ جانا یا جنگل کا رخ کر لینا، یہ اللہ کو محبوب اور پسند نہیں ہے، بلکہ حسب استطاعت دنیا کے حصول کے لیے بھی کوشش اور محنت کرتے رہنا چاہیے۔ بعض احباب اس چیز کو بڑا عجیب تصور کرتے ہیں کہ دین کے سٹیج پر کھڑے ہو کے دنیا کی بات کی جائے، یا لوگوں کو یہ ترغیب دی جائے کہ ہڈ حرامی چھوڑیں، سستی کاہلی چھوڑیں، اور آرام پرستی سے باہر نکلیں، اور دین کے ساتھ ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ، قرآنی تعلیمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی بہتر بنائیں، دنیا بھی اچھی حاصل کرے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر، غربت، تنگ دستی، بدحالی یہ قریب ہوتی ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ کمزور انسان، وہ جسمانی طور پر کمزور ہو، وہ معاشی طور پر کمزور ہو، وہ سیاسی طور پر کمزور ہو، کسی بھی حساب سے جو ایک کمزور مسلمان ہے، ممکن ہے کہ کسی وقت اسے مجبوراً اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑ جائے۔ دعوے بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن حقیقت جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، وہ اپنی جگہ پہ حقیقت، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ کئی احادیث مبارکہ کے اندر جہاں جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کی ترغیب دی گئی ہے، جہاں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے
لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے جھڑپ پڑنے کی خواہش نہ رکھو. یہ تمنا اور خواہش اور کوشش نہ رکھو کہ دشمن سے جھڑپ ہو، بلکہ کوشش کرو جتنا ہو سکتا ہے اس سے بچاؤ اختیار کرو. اسی طرح دجال، اس سے ملاقات کرنے سے بھی روکا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ خواہش اور تمنا نہ کرے کہ دجال سے ملاقات کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بڑے پختہ ایمان والا ہو، بڑے پختہ ایمان والا ہو، لیکن دجال کی چالیں اسے اس کے ایمان سے پھیر دیں. تو اس لیے یہ احادیث مبارکہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ ایک مومن کے لیے جہاں آخرت کی تیاری بھرپور طریقے سے کرنی چاہیے، جہاں اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے بھرپور توجہ دینی چاہیے، اپنی بھی اپنی اولاد کے لیے بھی، وہیں پر حلال ذریعہ معاش اختیار کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے وقت صرف کرنا، یہ بھی اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے. کیونکہ ایک ایسا مومن جو معاشی طور پر مستحکم ہے، مضبوط ہے، ایسا مومن جو جسمانی طور پر مضبوط ہے، ایسا مومن جس کی مانی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ بھلائی والا ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس مومن کی نسبت جو جسمانی طور پر نحیف اور کمزور ہے، جو معاشی طور پر کمزور ہے، جس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، جس کی بات کی کوئی وقت اور حیثیت ہی نہیں ہے. ظاہر ہے اپنے ایمان کو بھی وہی بندہ قائم رکھ سکے گا جو سسٹین کر سکتا ہے، جو ٹھہر سکتا ہے. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ دوسروں سے، اب ہم اپنی ملکی حالت ہی دیکھ لیں کہ جب اس طرح کی کیفیت ہو، مانگنے کی کیفیت ہو، تو پھر انسان کو اپنی ایٹمی جو طاقت ہے اس کا بھی خطرہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں وہ بھی کوئی لوٹ کے لے نہ جائے، کہیں اس کا بھی سودا نہ بن جائے. یہ صرف ملکی سطح پہ سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ ہمیں اپنے ہر گھر سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں معاشی طور پر مستحکم ہونا چاہیے، ہمیں معاشی طور پر مضبوط ہونا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ کون سا ہے؟ جو دینے والا ہے، جو خرچ کرنے والا ہے، جو فلاح و بہبود کے کام کرنے والا ہے. اور نیچے والا ہاتھ کون سا ہے؟ جو لینے والا ہے. اللہ کے ہاں دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ، وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ خیر والا ہے، اس کے اندر زیادہ بھلائیاں ہیں، اس سے زیادہ دین کے کام کی توقع رکھی جا سکتی ہے. جبکہ جو لینے والا ہے، جو مانگ کے گزارا کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کو کیسے بچائے گا؟ وہ اپنے ایمان کا تحفظ کیسے کرے گا؟ آخر کوئی دینے والا ایسا آ سکتا ہے جو اس کے ساتھ ایمان کی سودے بازی کرنے لگ جائے. سارے اچھے تو نہیں ہوتے نا دینے والے. ہو سکتا ہے کوئی ایمان پہ اس سے کمپرومائز کرائے، کوئی عزت کے معاملے میں اس سے کمپرومائز کرائے، کوئی کسی اور چیز پہ سچی جھوٹی گواہی کے اوپر اس سے کمپرومائز کرائے. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ طاقتور مومن، معاشی طور پہ مضبوط مومن،
وہ ایمان کے لحاظ سے بھی مضبوط ہوگا۔ جس کی دنیا اچھی اس کا دین اچھا، جس کی دنیا بہتر ہے اس کا دین بھی بہتر ہے۔ اپنے ایمان کے لحاظ سے بھی، اپنے عمل کے لحاظ سے بھی کئی ایسے بیچارے ہیں جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں، ہمیں بھی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی جو مالک کی دکان ہے وہ ٹائم پہ نماز نہیں پڑھنے کے لیے جانے دیتا، اور ہم مجبور ہیں۔ کئی دفعہ 2 نمازیں جمع کرنی پڑ جاتی ہیں، کئی دفعہ صرف فرض پہ اکتفا کرنا پڑ جاتا ہے، کئی دفعہ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ معاشی کمزوری، ان کے ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے ماتحت ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، وہ کک آؤٹ کر دیں گے۔ تو اپنے عمل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لحاظ سے بھی جسمانی طور پر، معاشی طور پر ایک مضبوط مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور وہ اپنے دین پر زیادہ کاربند رہ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لحاظ سے بھی دین ہمارا، میرا دین مجھ تک محدود نہیں ہے، آپ کا دین آپ تک محدود نہیں ہے۔ جہاں خود عمل کرنا ضروری ہے وہیں پر دوسروں کو اس کی دعوت دینا بھی ضروری ہے، دوسروں کو بلانا بھی ضروری ہے۔ اب لے کے کھانے والا کیسے حق بات کہہ سکے گا؟ کیسے نیکی کا حکم کر سکے گا؟ کیسے برائی سے روک سکے گا؟ جو جس سے لیتا ہے وہ اس کی برائیاں کیسے پوائنٹ آؤٹ کر سکے گا؟ وہ کیسے بتا سکے گا بھئی آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ غلطی ہے، اس کی آپ اصلاح کریں؟ اسے پتا ہے میں نے کچھ دنوں کے بعد اس سے مانگنا ہے، اس سے لینا ہے، اب میں اس کو حق بات کہوں گا یہ ناراض ہو جائے گا، میرا دانا پانی بند ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں ہر لحاظ سے مستحکم، مضبوط، جسمانی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اور معاشرے کے اندر سٹیٹس کے لحاظ سے بھی مضبوط مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسند ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ہڈ حرامی چھوڑنی چاہیے، آرام پرستی چھوڑنی چاہیے، کمفرٹ زون سے باہر نکل کے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانی چاہیے۔ کئی ایسے دوست ہیں، کئی ایسے نوجوان ہیں، کئی ایسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں بس وہ ہر وقت موبائل کے اندر مست ہیں، کبھی واٹس ایپ، کبھی فیس بک، کبھی ٹک ٹاک، کبھی کیا، نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ، پھر بھوک کا رونا روتے ہیں، مہنگائی کی جو ہے نا پیٹ جھاڑتے ہیں، حکمرانوں کو تانے دیتے ہیں۔ تو بھئی آپ خود کیا کرتے ہو؟ آپ نے خود اس کے لیے کتنی محنت اور کتنی کوشش کی ہے؟ اگر تاریخ اسلام کو دیکھیں تو تاریخ اسلام کے اندر بھی جو مومن، جو مسلمان جسمانی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر مضبوط تھے، اسلام کی ترویج کے اندر ان کا کارنامہ ہمیشہ نمایاں رہا ہے، ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جسمانی طور پر مضبوط تھے، جیسے ہی پتہ چلا کہ میرے بھتیجے کو ابو جہل نے ڈانٹا ہے، گالیاں دی ہیں، برا بلا کہا ہے، ایک لونڈی کی زبان سے پتہ چلا، فوراً ابو جہل کے گھر پہنچے، تیری کیا جرت ہے کہ تو میرے بھتیجے کو برا بلا کہے؟ اب جسمانی طور پر مضبوط تھے، طاقتور تھے، اپنا لوہا منوایا، اپنی بات منوائی، اور وہیں پہ کہنے لگے کہ تم میرے بھتیجے کو اتنا کمزور سمجھتے ہو تو دیکھو میں جا کے اس کے دین کو اختیار کرنے لگا ہوں،
اس کا دین اپنانے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے کے آ رہا ہوں، آپ کا انتقام ابو جہل سے لے کے آ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، مجھے اس کی اتنی خوشی نہیں ہے کہ آپ میرا بدلہ لے کے آ رہے ہیں، اس سے زیادہ مجھے اس چیز کی خوشی ہوگی کہ آپ دین اسلام قبول کر لیں۔ اور انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور دین اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسلام کے لیے ایسی جرت کے ساتھ، ایسی ہمت کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا کہ غزوہ احد کے اندر جب شہید ہوئے تو اللہ کی طرف سے انہیں سید الشہداء کا لقب ملا، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جسمانی طور پہ طاقتور مومن ایک کمزور مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے، دین کے لیے زیادہ مفید ہے، دین کے لیے زیادہ خیر خواہی کا باعث۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ پہلا دن تھا جب مسلمانوں نے گھروں سے نکل کر بیت اللہ میں نماز باجماعت ادا کی تھی، اور وہ کون سا دن تھا؟ وہ دن تھا جس دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ اللہ کے رسول میرے مسلمان ہونے کے بعد بھی گھر میں چھپ کے نماز۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا اعزاء منذ اسلم عمر، جب سے عمر مسلمان ہوئے تب سے اسلام اور مسلمان غالب رہے۔ اللہ نے ان کے ذریعے، ایسے تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تنہائیوں کے اندر جب بھی دعا اٹھاتے، ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، بڑی ہمت والا ہے، اللہ اس کے ذریعے تو اسلام کو طاقت عطا فرما۔ اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو طاقت دی، اسلام کو قوت دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اسد اللہ، اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، ان کی بہادری، ان کی جرت، ان کی ہمت، ان کی جسمانی طاقت، فاتح خیبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب ہجرت کر کے آئے تو ان کی ہمت اور جرت کی وجہ سے امانتیں سیدنا علی کے حوالے کر کے آئے کہ میرے بستر پر لیٹ کر صبح امانتیں واپس کر کے آنا ہے۔ یہ ان کی بہادری ہے، یہ ان کی جرت ہے کہ بستر رسول پر جب پتہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ میں ادھر موجود ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو انہوں نے قاتلانہ حملہ کر دینا ہے۔ لیکن یہ بہادری، یہ جرت ہے۔ اور خیبر کے موقع پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا لہرایا، علم لہرایا، رات کا وقت ہے، آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَسَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ صبح میں یہ جھنڈا، یہ علم اس شخص کو تھماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھ پر ہمیں خیبر کی فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سارے، کیونکہ آپ نے نام نہیں لیا، سب نے اس امید کے ساتھ جاگتے رات گزار دی کہ اللہ کرے جھنڈا مجھے اللہ کے رسول عطا فرما دے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی گارنٹی ہے، ایسے شخص کو دوں گا یہ علم، یہ جھنڈا، وہ میری امت کا وہ بہادر ہے، وہ جری ہے، اور اس کی بہادری اور جرت کی بدولت وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
صبح ہوئی تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول, حضرت علی کی آنکھوں میں چشم آشوب ہے, آنکھوں کی بیماری ہے. آپ نے فرمایا لے آؤ انہیں. حضرت علی کو لایا گیا, آپ نے اپنا لعاب آنکھوں کے اندر ڈالا. حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی میری آنکھیں کبھی بھی آشوب چشم نہیں ہوا, کبھی بھی میری آنکھوں سے پانی نہیں بہا. اللہ نے اس لعاب دہن کی برکت سے ہمیشہ کے لیے مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا, اپنا عالم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھمایا. اور حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا میں جا کر ان کے ساتھ لڑوں اور فتح کر کے آؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں, پہلے جا کر انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا, اسلام کی طرف بلانا, تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے. اگر آپ کی دعوت کے ذریعے اللہ نے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا فرما دی, خیر لک من حمر النعم, تو اس وقت کا جو سب سے قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا نا, سرخ اونٹ, ان کا پورا ریوڑ آپ کو مل جائے, اس سے بہتر ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے کسی ایک شخص کو دین کی ہدایت نصیب فرما دے, اسلام کی راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. تو اللہ رب العزت نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں خیبر کی فتح عطا فرمائی. یہ جسمانی طاقت ہے. جسمانی طاقت ہو تب ہی بہادری ہوتی ہے نا. ایک نحیف, بیمار اور جس کو دیکھ کے ترس آتا ہو ایسا بندہ کہاں بہادری دکھا سکتا ہے, کہاں جرأت کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ تو ایک طاقتور مومن اور ہمت والا مومن, جرأت والا مومن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی مثالیں ہیں, بے شمار مثالیں ہیں, وقت اتنا نہیں ہے, چند ایک آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. جنگ موتا کے موقع پر ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں, 9 تلواریں, اور اللہ نے آسمان سے ان کے لیے سیف اللہ کا, اللہ کی تلوار کا لقب نازل فرمایا تھا. آپ مدینے میں بیٹھ کے کمانڈ کر رہے تھے جنگ موتا کی, اور ساتھ ساتھ اللہ آپ کو دکھا رہا تھا اور آپ بتاتے جا رہے تھے کہ اب فلاں شہید ہو گیا, اب فلاں شہید ہو گیا. اور اس کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا کہ اب تلوار, اللہ کی تلوار سیف اللہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے, اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کو سرخرو فرمایا. تو یہ جو جسمانی طاقت ہے, جسمانی قوت ہے, یہ ایک مومن کے لیے, مسلمان کے لیے قیمتی سرمایہ ہے. اس کی ضرورت ہے. سیاسی طور پر بھی, سٹیٹس کے لحاظ سے بھی ایک مومن کو طاقتور ہونا ضروری ہے. طاقتور ہوگا تب ہی اسلام کی بہترین ترویج کر سکے گا, اسلام کا دفاع کر سکے گا, اسلام کو پھیلا سکے گا, مسلمانوں کو تحفظ دے سکے گا. اسہمہ نجاشی, حبشہ کا بادشاہ, اللہ نے انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائی, اور اس کی سیاسی طاقت, سیاسی بصیرت کی بدولت مسلمان جو ہجرت حبشہ کر کے گئے تھے, ان کے پیچھے مشرکین مکہ نے انعامات اور تحفوں کے انبار لگا دیے کہ یہ ہمارے جو مسلمان ہیں یہ کمزور ہیں, ہم سے بھاگ کے نکل کے تمہارے ملک میں آ کے انہوں نے پناہ لی ہے, انہیں ہمارے حوالے کر دو, اس کے بدلے جو مرضی لے لو. لیکن وہ ڈٹ گئے, اور پھر اللہ نے انہیں دین کی ہدایت بھی عطا فرمائی. واقعی کی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. اور وہ جب فوت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج آپ کا مسلمان بھائی اسہمہ نجاشی فوت ہو گیا ہے, سارے صحابہ کھڑے ہوں اور ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں.
تو یہ سیاسی طاقت، سیاسی قوت، ابھی کچھ عرصہ پہلے محمد بن عبد الوہاب سعودیہ کے اندر سیاسی طاقت، سیاسی بصیرت اور سیاسی قوت کی بدولت انہوں نے وہاں سے شرکیہ جتنی بھی چیزیں تھیں ان کا کلام کما کر دیا۔ ایک مومن، ایک مسلمان اگر وہ سیاسی طور پر سٹیٹس کے لحاظ سے بھی مضبوط ہوگا تب ہی جا کر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے۔ معاشی طور پر بھی مضبوط مسلمان، طاقتور مسلمان، وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اگر معاشی طور پر مضبوط ایک خاتون بھی ہے نا، خاتون بھی، اللہ نے اس کے ذریعے بھی اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جب نام آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مکہ کی تاجر ہیں، امانت دار ہیں، شرافت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے ذریعے جب اسلام کا پودا بالکل چھوٹا سا تھا، اللہ نے انہی کی دولت سے اس کی آبیاری کر کے اس کو تناور درخت بنایا۔ ایسے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے آپ کی کسی زندہ بیوی پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا رشک مجھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہ آیا کرتا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوشی کے موقع پہ جب بھی کوئی اچھی چیز گھر میں پکتی آپ ان کو یاد فرمایا کرتے اور فرماتے ان کی سہیلیوں کو بھیجیں۔ اور کئی دفعہ میں بول اٹھی کہ اللہ کے رسول وہ بڑھیا وہ فوت ہو گئیں، بہت عرصہ ہو گیا، ایک سوکن ہونے کے ناطے میں بول اٹھتی کہ اللہ کے رسول اتنے عرصے سے فوت ہو گئی ہیں، ابھی بھی جب بھی موقع آتا ہے آپ ان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں کوئی لفظ نہ کہنا، کوئی الفاظ نہ کہنا۔ خدیجہ وہ ہیں کہ جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی وہ مجھے اپنا رہی تھی، وہ میری صداقت کر رہی تھی، لوگ میرے ساتھ دشمنی کر رہے تھے، مجھے گرانے پہ تلے ہوئے تھے، اس حالت اور اس کیفیت کے اندر جس نے ڈٹ کر میرا دفاع کیا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ وہ معاشی طور پہ مضبوط تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے علاقے میں ان کی تجارت کا مال لے کے جاتے اور پھر اس کے بعد وہ مال کہاں خرچ ہوا؟ دین اسلام کی ترویج کے لیے خرچ ہوا، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ ہوا۔ تو معاشی طور پر مضبوط ایک خاتون بھی ہو تو وہ دوسری خواتین کی نسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ دین کے لیے مفید ہے۔ مرد ہو وہ بھی سونے پہ سہاگا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کیا ذکر ہے ان کا کہ آج 1500 سال گزر چکے ہیں لیکن ان کا صدقہ جاریہ آج بھی جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ حضرت عثمان بن عفان انہوں نے غزوہ جیش الاسرہ، غزوہ تبوک، اس موقع پر اللہ کی راہ میں اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، 900 گھوڑے، 900 اونٹ، 70 گھوڑے اور اشرفیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی بھر گئی۔ آپ اپنے ہاتھ سے وہ اشرفیاں ایسے الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں قطو قطو یا عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قطو، عثمان آج کے بعد تم جو مرضی عمل کرو اللہ نے آپ کا ٹھکانہ جنت لکھ دیا ہے۔ معاشی طور پہ مضبوط جو مومن ہے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، جو خود دوسروں سے مانگ کے گزارا کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے گا؟ تو اس لیے ایسے لوگوں نے اسلام کا امیج دکھنا صحت کے ساتھ ملا دیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، اسلام صرف روزہ رکھنے کا نام ہے۔ بھائی اسلام اچھی دنیا داری کا نام ہے، اسلام اچھی دینداری کا نام ہے۔ جس کی دنیا اچھی ہوگی اس کا دین بھی اچھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب
حضرت داؤد علیہ السلام کی کمائی تھی کیونکہ وہ محنت کر کے کمایا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے، اللہ کو محبوب تھے، اللہ کو پسند تھے۔ تو اس لیے حد حرامی چھوڑیں، آرام پرستی چھوڑیں، کمفرٹ زون سے نکلیں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر حلال کمائیں، اچھا کاروبار کریں، اچھی محنت کریں، تاکہ آپ صرف یہ نہیں کہ لوگوں سے مانگ کے کھائیں، اپنے گھر کی بھی کفالت کریں اور اپنے ساتھ ساتھ کوئی 8-10 اور مسلمان گھروں کی بھی کفالت کر سکیں۔ اور یہ مسلمان اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حسد نہ کریں، بغض نہ کریں، لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں حسد کرتے کرتے زندگی نہ گزار دیں، بلکہ کوشش کریں کہ اگر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ بھی جائز طریقے سے، حلال طریقے سے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا حکم ہے ٹائم پہ نماز پڑھو، ٹائم پہ عبادت کرو، جب نماز پڑھ لو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔